الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، جو کہ باپ بیٹے ہیں، ان سے کہا کہ تم میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، یعنی جو بیت اللہ ہے اس کو پاک صاف کرو. اور کس لیے صاف کرو؟ للطائفین، جو لوگ طواف کرنے والے ہیں، یعنی جو کعبے کے چکر لگائیں گے وہ آئیں گے تو ان کے لیے اپنے گھر کو کیا کرو؟ صاف کرو. دوسرا والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف کرو، یعنی جو لوگ آئیں گے اور مستقل اللہ کی یاد میں وہاں پر بیٹھیں گے 2 دن 4 دن 10 دن، تو یہ کیا ہے؟ اعتکاف کرنے والے ہیں. یا اعتکاف تھوڑے دیر کا بھی ہوتا ہے، کوئی آدھے گھنٹے کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، تو یہ نفل اعتکاف کہلاتا ہے. تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں ان کو بیان کر کے بتایا کہ میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے کیا کرو؟ پاک اور صاف کرو. اور جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اب اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ترک نہیں کیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مکہ میں تو عبادت کا کوئی خاص سیٹ اپ سسٹم نہیں تھا، وہاں پہ تو چھپ کے عبادت کرتے تھے. وہاں سے جب نکل کے آئے مدینہ طیبہ میں، تو مدینہ طیبہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 11 سال رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سال اعتکاف میں چھٹی نہیں کی کہ بھائی یہ سال اعتکاف نہیں کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے لے کر چلے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی جو زوجہ محترمہ ہے حضرت عائشہ ہے، اور اس کے علاوہ جو 9 بیویاں تھیں، تو انہوں نے اعتکاف کیا ہے. تو اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کبھی پڑھی کبھی چھوڑی، کبھی روزے رکھتے تھے کبھی چھوڑتے تھے، لیکن اعتکاف کے بارے میں اللہ کے نبی نے بالکل چھٹی کا معاملہ نہیں کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ ہر رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال تو 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا تھا اور ان پر یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ اس سال تمہاری وفات ہونے والی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا، بجائے 10 کے کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ 20 دن کا اعتکاف کیا. اب اعتکاف کے سلسلے میں چند باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اعتکاف کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، ٹائپس ہوتی نہیں کیا؟ تو اعتکاف کی سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ نفلی اعتکاف. نفلی اعتکاف کس کو بولیں گے؟ کہ بھائی کوئی چلتے پھرتے مسجد میں آ گیا، اب مسجد میں وہ 2-3 منٹ کے لیے رکنے والا ہے، یا 10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، جیسے ہم لوگ نماز کے لیے آتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے. تو وہ آیا اور آ کے اس نے کیا کر دیا؟ اعتکاف کی نیت کر لی. اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ کہ بھائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو رہا ہوں، یہ نیت کر لینا بس. اور اگر عربی الفاظ آتے ہیں تو عربی الفاظ اس میں پڑھنے کی کوشش کرے. وَنَوَيْتُ سُنَّةَ الْاعْتِكَافِ، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اعتکاف کی نیت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ بندہ مسجد میں آتا ہے تو بعض دفعہ نماز پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، ذکر کرتا ہے ثواب ملتا ہے، دین کی کوئی بات سنتا ہے ثواب ملتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی خالی بیٹھنا پڑتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ خالی بیٹھنا پڑتا ہے، جماعت کے وقت میں ابھی ٹائم ہے اور ابھی دوسرا کچھ عمل نہیں کر سکتے. تو یہ خالی بیٹھتا ہے جب بندہ، تو اس کو پھر کچھ ثواب نہیں ملتا، اس کو ثواب نہیں ملتا. لیکن اگر وہی بندہ اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں اللہ کی عبادت میں آنے کی نیت کرتا ہوں، تو وہ بندہ خاموش بھی بیٹھے گا تب بھی اس کو ثواب ملے گا. اور یہاں تک کہ وہ سوئے گا بھی، یعنی سونا تو اپنی ضرورت ہے کہ بھائی تھکان دور کرنے کے لیے سو رہا ہے، لیکن سونے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا دیں گے؟
ثواب دیں گے، صرف ایک چھوٹی سی نیت کرنے پہ کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یہ ہو گئی نفلی اعتکاف کی نیت. دوسرا اعتکاف ہوتا ہے سنت اعتکاف، یعنی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ اعتکاف ہے رمضان کے آخری 10 دنوں کا. آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے، یہ سنت ہے. اور تیسری قسم، اور اس میں روزہ بھی رکھنا ہے، یعنی اعتکاف میں اللہ کے سامنے رکنا بھی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے، روزے کا بھی اہتمام کرنا ہے. تیسرا جو اعتکاف ہے، تیسری جو قسم ہے اعتکاف کی، وہ اعتکاف واجب ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا، اعتکاف کروں گا. میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا، اعتکاف میں تیرے سامنے 3 دن بیٹھوں گا، 4 دن بیٹھوں گا. اور بعض دفعہ مدارس میں بھی یہ چیز عام طور سے ہوتی ہے کہ مدرسے کا کوئی بڑا کام رک جاتا ہے تو چند لوگوں کو اعتکاف میں بٹھاتے ہیں. کوئی بڑا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے تو بعض لوگ مکہ میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ کاموں کو مکمل کرنے کے لیے بھی اعتکاف کیا جاتا ہے. تو یہ اعتکاف کون سا ہوتا ہے، یہ واجب ہوتا ہے، یعنی یہ کرنا ہی پڑے گا. یہ کیا ہے، اگر کسی نے منت مانگی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، یا میرا نکاح ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، 5 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف کرنا کیا ہے، ضروری ہے. اور جو دوسری قسم ہے سنت اعتکاف کی، تو یہ جو اعتکاف ہے یہ نماز جنازہ کی طرح ہے. اس دن بتایا تھا نا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، سب کو نہیں پڑھنا ہے. اگر کچھ لوگ بھی پڑھ لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گنہگار ہو جائیں گے. تو اعتکاف کا مسئلہ بھی ویسا ہے کہ اگر چند لوگ بھی کریں گے تو کیا ہو جائے گا، اعتکاف ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو پوری بستی والے کیا ہو جائیں گے، گنہگار ہو جائیں گے. تو اس سلسلے میں ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ 10 دن کا اعتکاف کریں، کیونکہ ہم لوگ 360 دن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو چھوٹ دی ہے کہ بھائی اپنے کام کاج کرتے رہے، کاروبار کرتے رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے 10 دن کا مطالبہ کرتے. 360 دن میں سے 350 دن ہم لوگ باہر رہے، تجارت میں رہے، اپنے کام کاج میں رہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے. لیکن 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 دنوں میں بندے سے گہری دوستی کرنا چاہتا. بندے سے کون سی گہری دوستی، یعنی جیسے حکومت سے کوئی کام نہیں ہوتا تو لوگ دھرنا مار کے بیٹھ جاتے کہ وہ جب تک کام نہیں ہوگا تب تک ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہمارے گناہ سال بھر دیکھو کتنے ہوتے، تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دھرنا مار کے بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دن تک تو ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے ہم لوگ کیا کریں گے، تیرے سامنے بیٹھیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کرے، اس میں اعمال کرنے کی کوشش کرے. اب مسنون اعتکاف کا وقت کیا ہے کہ آج تو 18واں روزہ ہے اور کل 19واں ہے. تو 20واں روزہ جب ہوتا ہے تو 20ویں روزے کی جب شام ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے، تو مغرب سے پہلے جس کو بھی اعتکاف کرنا ہے وہ کیا ہو جائے، مسجد میں پہنچ جائے. کیونکہ اعتکاف کا نیت کرنے کے بعد باہر نکلنے سے کیا ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کہ بھائی فلاں چیز رہ گئی، فلاں چیز رہ گئی، وہ لانے کے لیے چلے گئے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یعنی وہ 10 دن کا اعتکاف پھر کیا ہوتا، مکمل نہیں ہوتا. تو اس لیے 20ویں غروب سے ہم لوگ کیا کریں، مسجد میں آ جائیں. اور جیسا ہی چاند دکھتا ہے، یعنی جیسے ہی ہم لوگوں کو عید الفطر کا چاند دکھتا ہے، ویسے اعتکاف کیا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں پہ پایا جاتا ہے کہ بھائی جو اعتکاف میں بیٹھتے نہیں لوگ، لیکن پھر 1-2 لوگوں کو کیا کرتے ہیں، پیسے دے کر اعتکاف میں بٹھاتے، یا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کچھ نہ کچھ ہم کو کیا ہو جائے گا، ملے گا. تو یہ صورت ناجائز ہے. یہ کیا ہو جاتا ہے کہ بھائی پیسے کے لیے عبادت ہو رہی ہے، کس کے لیے، کچھ چیز ملیں گی اس لیے عبادت ہو رہی ہے. تو ایسا کرنے سے بالکل بچنا چاہیے. اور عورتوں کے لیے اعتکاف کی صورت یہ ہے کہ اپنے گھر میں سے کوئی بھی جگہ خاص کر لے، کوئی بھی اپنے گھر کا ایک کونا، ایک حصہ کیا کر لے، خاص کر لے، اور اسی میں بیٹھی رہے. اپنے جو کام ہے جیسے کھانا پکانا وغیرہ کر کے فارغ ہو جائے، کپڑے دھونا ہے اس سے فارغ ہو جائے، اپنی ضروریات سے کیا ہو جائے، فارغ ہو جائے. اور جیسے اپنے کام سے فارغ ہو جائے تو 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر جو وقت، جو جگہ انہوں نے خاص کی تھی اس جگہ میں آ جائے، تو عورت کا اعتکاف اس کے گھر میں ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اعتکاف کا ثواب دیں گے. تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.